یزید جس کا نام سن کر ہر مسلمان کا خون کھولنا شروع کر دیتا ہے، اور واقعہ کربلا سے لے کر آج دن تک کسی نے بھی اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھا، کیونکہ یزید دنیا کا انتہائی بدترین انسان تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود ہر مسلمان کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ آخر یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کو شہید کیوں کروایا تھا؟ یزید 25 ہجری کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دمشق میں پیدا ہوا۔ یزید کی والدہ کا نام محسوم تھا، جو قبیلہ بنو کلب کے سردار کی بیٹی تھی۔ یزید نے اپنا بچپن ننیال میں گزارا۔ یہ قبیلہ حجاز کی سرحد پر آباد تھا، جو ناچ گانے کا بہت زیادہ شوقین تھا۔ اسی ماحول میں یزید نے پرورش پا کر بہت بڑا عیاش اور شرابی بنا۔ کتابیں کہتی ہیں کہ یزید شام کو شراب پینا شروع کرتا تو صبح ہو جاتی، اور صبح کو دوبارہ شراب پینا شروع کرتا تو شام ہو جاتی۔ یزید شکار کا بہت زیادہ شوقین تھا، اور اسی شوق کو پورا کرنے کے لیے یزید نے بہت زیادہ شکاری کتے پال رکھے تھے۔ یزید نماز نہیں پڑھتا تھا اور انتہائی ظالم اور جابر انسان تھا۔ یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت کو بھی شہید کروا دیا۔ یزید اتنا گستاخ تھا کہ یہ اپنے استادوں سے بھی لڑتا جگڑتا رہتا تھا، بلکہ دست درازی کرنے سے بھی باز نہ آتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنی زندگی ہی میں یزید کو ولی عہد بنا کر بیعت لے لی تھی، لیکن 5 لوگوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام سر فہرست تھے۔ یزید حقیقتاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا منکر تھا، اسی لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہ کی۔ 60 ہجری کو حضرت امیر معاویہ وفات پا گئے تو یزید مسلمانوں کا نیا بادشاہ بن گیا۔ بادشاہ سنبھالتے ہی یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو ایک لیٹر لکھ کر اپنے باپ کے مرنے کی خبر دی، اور ساتھ آرڈر دیا کہ جتنا جلدی ہو سکے حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت ابن زبیر سے میرے لیے بیعت لو۔ گورنر مدینہ ولید بن عقبہ انتہائی نیک اور شریف آدمی تھا، اور وہ لڑائی جھگڑے کو بھی پسند نہیں کرتا تھا، اور اہل بیت کے ساتھ بہت زیادہ محبت و عقیدت رکھتا تھا۔ ولید نے مروان بن حکم کو اپنے پاس مشورہ کے لیے بلایا تو مروان بن حکم بھی یزید ہی کا پیروکار تھا۔ اس نے ولید سے کہا کہ حضرت امام حسین اور ابن زبیر کو بلا کر بیعت لو، اور ان کے انکار کی صورت میں ان کی گردنیں اڑا دو۔ ولید نے مروان سے کہا کہ یہ انتہائی قدم اٹھانا کیا ضروری ہے؟ تو مروان بن حکم نے ولید سے کہا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو وہ تمہاری گردن اڑا دیں گے۔ اس گفتگو کے بعد ولید نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر یزید کا لیٹر پڑھنے کے لیے دیا، تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے لیٹر پڑھنے کے بعد یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں کسی فاسق، فاجر، بے دین اور شرابی انسان کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اہل بیت کے ساتھ جو یزید نے کیا وہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سب کے بعد یزید کے ساتھ کیا ہوا اور اس لعنتی کی موت کس طرح واقع ہوئی۔ یزید جس نے نواسے رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کروا کر بہت خوش تھا کہ اب تمام عرب کے لوگ میری بیعت کریں گے اور میں انتہائی سکون میں حکومت کروں گا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے بعد اب میرے سامنے کوئی بھی سر اٹھانے والا نہیں ہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کوفہ اور شام کی گلیوں سے قید ہو کر نکلی تو ان کے خطبے سن سن کر لوگوں کے ضمیر جاگنے لگے، لیکن جو خطبہ یزید کے دربار میں حضرت بی بی زینب علیہ السلام نے دیا وہ سننے کے بعد لوگوں کو حقیقت کا پتہ چلا تو یزید کے خلاف بغاوتیں ہونے لگی، اور لوگ حقیقت کو سمجھ گئے کہ اس لعنتی نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کروا دیا ہے، اور اگر اب بھی ہم اس کی بادشاہی کو تسلیم کریں تو ہم بہت بڑے گناہگار ہوں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد مدینہ کے لوگوں نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا، تو اس لعنتی نے انتقاماً مدینہ شریف پر حملہ کروا کر مسجد نبوی میں 3 دن تک یزیدی آرمی نے اپنے گھوڑے باندھ کر رکھے، اور پھر مکہ مکرمہ میں بھی بغاوتیں ہونے لگی اور وہاں کے رہنے والے لوگوں نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا، تو اس لعنتی نے خانہ کعبہ پر حملہ کروا کے وہاں پر آگ لگوا دی، جس کی وجہ سے ہر کوئی یزید پر لعنت کرنے لگا، اور جو کوئی بھی یزید کی مخالفت کرتا یزید اس کو قتل کروا دیتا۔ ان تمام گناہوں کی یزید کو سزا آخرت میں ضرور ملے گی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو اس دنیا میں بھی
عبرت کا نشان بنا دیا۔ واقعہ کربلا کے تھوڑا عرصہ کے بعد یزید ایک موذی بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور یہ ایسی بیماری تھی کہ یزید دن رات تڑپتا رہتا تھا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی رہتی ہے۔ یزید کے پیٹ میں شدید درد ہوتا اور اسے انتہائی سخت پیاس لگتی، اور وہ جتنا بھی پانی پیتا اس کی پیاس کم ہونے کا نام نہ لیتی، اور پھر وہی پانی اس کے پیٹ میں آگ لگا دیتا۔ یزید کے تمام ڈاکٹر یزید کی حالت کو دیکھ کر سخت پریشان ہو گئے کہ یہ کس قسم کی بیماری ہے جو کنٹرول ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ یزید کے تمام والد سمجھ گئے تھے کہ یہ بیماری نہیں ہے بلکہ یہ اللہ رب العزت کی پکڑ ہے، کیونکہ تمام معالج کے سامنے یزید تڑپتا چیختا چلاتا رہتا تھا۔ بالآخر یزید کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے اس کو شراب پلائی جاتی تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ ٹائم نشے میں رہ کر تکلیف کو محسوس نہ کرے۔ یزید کو شکار کھیلنے کا مشورہ دیا گیا تاکہ اس کا زیادہ تر ٹائم مصروفیات میں گزرے۔ اس مشورہ پر عمل کرتے ہوئے یزید شکار کھیلنے کے لیے چلا گیا تو جنگل میں یزید کے ساتھیوں نے ایک ہرن کو دیکھا اور وہ تمام لوگ اس ہرن کے پیچھے بھاگ گئے۔ ادھر یزید نے بھی ایک ہرن کو دیکھ لیا اور اپنے گھوڑے کو اس ہرن کے پیچھے بھگا دیا۔ شکار کا پیچھا کرتے ہوئے یزید اپنے ساتھیوں سے بچھڑ کر بہت دور ایک ویران جگہ پر پہنچ گیا، لیکن دوبارہ وہ ہرن یزید کو نظر نہ آیا۔ لیکن وہاں یزید کو شدید پیاس لگی جس کی شدت نے یزید کو تڑپا کے رکھ دیا۔ یزید نے آس پاس دیکھا تو اسے ایک شخص نظر آیا جس نے مشک میں پانی اٹھایا ہوا تھا۔ یزید اس کی طرف چل پڑا اور اس کے پاس جا کر اس سے کہا کہ مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو، مجھے شدید پیاس لگی ہے۔ اس بندے نے پوچھا تم کون ہو؟ تو یزید نے کہا کہ میں تیرا بادشاہ یزید بن معاویہ ہوں۔ تو وہ شخص یہ سن کر زاروں قطار رونے لگا اور اس نے کہا کہ لعنت ہو تم پر، تم ہی وہ بدبخت ہو جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کروایا ہے۔ یہ کہتے ہی اس آدمی کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی جس کی آواز سن کر یزید کا گھوڑا خوف زدہ ہو کر بھاگنے لگا۔ یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ گھوڑا یزید کو ریگستان سے گھسیٹتا ہوا جنگل میں چلا گیا اور جنگل میں پہنچ کر بھی وہ یزید کو گھسیٹتا رہا اور بالآخر یزید کی موت واقع ہو گئی۔ یزید کی لاش کے ٹکڑے زمین پر جگہ جگہ پھیل گئے، لیکن اس لعنتی کا پاؤں جو گھوڑے کی رکاب میں پھنسا ہوا تھا وہی یزید کے پیروکاروں تک پہنچ سکا، جسے یزید کے نوکروں نے دفنا دیا۔ اس طرح مسلمانوں کا دوسرا بادشاہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے عبرتناک موت کا شکار ہوا۔ یزید کی موت کی کافی روایات ہیں، جس میں سے ایک یہ روایت میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہے۔